إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمدللہ آج 2 جنوری 2016 اور ہفتے کا دن ہے. آج انشاءاللہ تعالی ہماری جو قرآن کلاس ہے وہ اس طریقے سے نہیں ہوگی، لیکن کوسچن آنسر سیشن انشاءاللہ اوپن ہوگا سوال و جواب کے اعتبار سے، اور میری کوشش ہوگی کہ جو چیز میرے علم میں ہے وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں. وعلیکم السلام. تو سوال جو بھی کریں کوشش کریں کہ ایسا سوال ہو جو عوام الناس سے ریلیٹڈ ہو. جو بالکل باریک سوال ہوتے ہیں جن کا کوئی عوام الناس کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا، صرف بال کی کھال اتارنے والے سوالات ہوتے ہیں، ان کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا، نقصان ہی ہوتا ہے، وہ عام کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. مجھے اگلے دن کسی بندے نے فون کیا، جی آپ جو ہے وہ اشعری اور ماتریدی عقائد کے اوپر لیکچر ریکارڈ کروائیں. میں نے کہا جی ان لوگوں کے عقائد کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ لوگوں کو، عام مسلمانوں کو ان کے نام بھی نہیں پتا کہ ابو الحسن اشعری اور ابو المنصور ماتریدی، یہ 30ویں صدی کے اندر 2 علماء گزرے ہیں، یہ لوگ کون ہیں. تو امت کی ایک مین سٹریم جو اجماع امت ہے، جیسا کہ صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے المستدرک للحاکم میں کتاب العلم چیپٹر کے اندر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 399 نمبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں فرمائے گا. تو جماعت پر اللہ کا ہاتھ. اس جماعت سے مراد یہ پارٹیاں اور سیاسی جماعتیں اور مذہبی جماعتیں نہیں، مراد مین سٹریم امت کی جو ہے اجماع امت، اس پر اللہ کا ہاتھ ہے. یعنی کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ میری پوری امت ہی گمراہ ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا. جو امت کی مین سٹریم جس چیز کے اوپر اتفاق کیے ہوئے ہوگی وہ حق پر ہوگی مبنی بات. تو ظاہر ہے کہ امت نے خود ہی ان لوگوں کو ریجیکٹ کر دیا جن لوگوں نے اس لیول پر بال کی کھال اتاری کہ آج عام مسلمان کلمہ گو اہل قبلہ اس کو ان کے نام بھی نہیں پتا. اور جن لوگوں نے بڑے اخلاص کے ساتھ دین کی جو ہے وہ دین کے لیے کام کیا، محنت کی، ان کے نام عام مسلمانوں کو پتہ ہے، چاہے وہ صحابہ کرام ہوں علیہم رضوان، چاہے اہل بیت ہوں علیہم رضوان وعلیہم السلام اجمعین، یا محدثین ہوں یا فقہا ہوں، چاہے وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ المتوفہ 150 ہجری ہوں، یا امام مالک المتوفہ 179 ہجری، اور امام محمد بن ادریس الشافعی المتوفہ 204 ہجری، یا امام احمد بن حنبل المتوفہ 241 ہجری، امام بخاری المتوفہ 256 ہجری، یا امام مسلم المتوفہ 261 ہجری رحمہم اللہ اجمعین علیہم رضوان علیہم السلام، تمام کی تمام پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو. تو ان لوگوں کو عام مسلمان جانتے ہیں، یعنی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے جو سمجھانی پڑے گی کسی کو. تو ایسے سوالات ہونے چاہیے جن کا عوام الناس کے ساتھ کوئی تعلق ہو، اور آج کے وہ پریکٹیکل کوسچنز ہوں اس اعتبار سے کہ اس کی عوام کو ضرورت ہو. ایک یہ سیاسی قسم کے سوالات، جماعتوں کے بارے میں سوالات، ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے دین کے ساتھ. وہ جن کی جتنی جماعتیں ہیں، جتنی ایفیلیشن ہے اپنی جگہ، یہ کوئی دین کے مسئلے نہیں ہیں. جماعتیں بنانا خود ایسا مسئلہ ہے جو دین کے اندر ایک اچھی سنت کے طور پر لوگوں نے جاری کیا. ادروائز یہ کوئی ایز سچ اس طریقے سے ریلیجن کی ڈیمانڈ نہیں تھی کہ آپ اس طریقے سے معاملات کریں. تو ہم اسے کوئی بدعت نہیں سمجھتے.
لیکن اس طرح کے سوالات نہیں ہونے چاہیے, عوام سے ریلیٹڈ کوسچن ہونے چاہیے. سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب سوال کریں گے. ڈاکٹر صاحب نے آج مجھے جناب دن کے وقت ہی دھمکی لگا دی, مجھے کہتے ہیں جناب پھر تیار ہو جاؤ. میں کہا مجھے پہلے ہی دس دو کہڑے سوال تسی کر رہے ہیں. تو انہوں نے ایک دو سوال بتایا, میں کہا یہ جناب یہ نہ کریو, سوال وہ کرو جڑے کو پبلک نو چاہیے دینے, کوئی پبلک کی ضرورت ہے جو کوسچن وہ کریں آپ. اب اس لیول کے کوسچن جو ہیں وہ نہیں کرنے چاہیے. جی ڈاکٹر صاحب سوال کریں. چھوٹا سا سوال ہے جی جی کہ اگر ہم مسجد میں جاتے ہیں نماز کے لیے, جی جی وہاں پہ ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ پہلی رکعت ہے دوسری رکعت ہے, غلط میں بھی ہوتا ہے, ہو سکتا ہے دوسری رکعت ہو, اس میں ہم سورہ فاتحہ پڑھ کے تو مریض اپنا امام چلا جائے اس پہ رکوع میں, ہم فاتحہ پڑھ لی کہ ثنا نہیں پڑھ سکتے تو رکعت کو پورا ہو جائے گی. دیکھیں جی, جب بھی آپ امام کے ساتھ جماعت میں شامل ہوں تو اس وقت صرف سورۃ الفاتحہ ہی پڑھی جائے گی, ثنا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ثنا پڑھتے ہوئے سورۃ الفاتحہ گزرنے کا اندیشہ ہے, اور سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. تو ثنا جو ہے یہ سنت ہے, اس کو چھوڑ دیں. اور ویسے بھی یہ جو ثنا ہے یہ دعائے استفتاح کہلاتی ہے, نماز کو شروع کرنے والی دعا. اب آپ شروع میں تو آگے شامل نہیں ہوئے, بیچ میں آگے امام کو جوائن کیا ہے, تو ابھی تو آپ اپنی فاتحہ کو غنیمت سمجھیں اور فاتحہ ہی پڑھیں, یہ کافی ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ ظہر و عصر کی نماز کے اندر سنن ابن ماجہ میں صحیح حدیث ہے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے فرض نماز میں, ظہر و عصر میں جو سری نمازیں ہوتی ہیں, ہم جو ہیں وہ پہلی اور دوسری رکعت کے اندر سورۃ الفاتحہ کے ساتھ سورت بھی ملایا کرتے تھے. تو یہ اکثر لوگ سوال پوچھ دیتے ہیں. ویسے تو تیسری چوتھی میں بھی سورت ملائی جا سکتی ہے, عام نمازوں میں بھی, فرض نماز کے اندر بھی. صحیح بخاری اور مسلم میں ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نمازوں میں بھی تیسری اور چوتھی رکعت میں بھی سورت ملائی ہے سورۃ الفاتحہ کے ساتھ, اور وہ بسا اوقات اونچی آواز میں بھی سنائی ہے تاکہ عوام الناس کو یہ بات پتہ چل جائے. تو میں نے یہ نماز والا جو لیکچر دیا ہے پورا ڈیٹیل کے ساتھ, 5 گھنٹے کا لیکچر ہے, 2 نشستوں میں, مسئلہ نمبر 70A اور 70B, مکمل نماز محمدی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں. اور اس میں رفع الیدین والا ایشو بھی, اس کے بعد فاتحہ خلف الامام پہ بھی الگ سے لیکچر ہے, مسئلہ نمبر 84 کے نام سے. تو اس میں ڈاکٹر صاحب پھر ضرورت نہیں ہے آپ کو ثنا پڑھنے کی, بلکہ سورۃ الفاتحہ پڑھیں اور اسی کو غنیمت سمجھیں. اور آج کل اماموں نے بھی صورتحال بنا دی ہے ایسی عجیب کہ اصولاً تو جو سنت طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جب امام قرات کر رہا ہو اس وقت مقتدی پیچھے نہیں پڑھ سکتا. تو اس کے لیے سنت طریقہ جو میں نے فاتحہ خلف الامام والے لیکچر میں بھی بتایا تھا, جز القراء امام بخاری کے ریفرنس سے اور سنن ابی داؤد اور جامع ترمذی کے ریفرنس سے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جانے سے پہلے ایک لمبا سکتہ کیا کرتے تھے, اور اس سکتے کے اندر ہی صحابہ کرام علیہم رضوان جو ہیں وہ سورۃ الفاتحہ پڑھا کرتے تھے. اس کی حکمت دیکھیں کیا ہے کہ اگر کوئی لیٹ آ کے شامل ہوتا ہے تو تب بھی اس کی سورہ فاتحہ نہیں چھوٹے گی, بجائے یہ کہ امام قرات کرتا جا رہا ہے اور آپ ساتھ ساتھ پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھتے جا رہے ہیں. وہ تو پھر قرآنی حکم کے خلاف ہے. جب قرآن پڑھا جا رہا ہوگا پھر آپ نے خاموشی کے ساتھ سننا ہے. پھر وہ سکتہ ہوا کرتا تھا جس میں لوگ پڑھا کرتے تھے, لیکن اب چونکہ امام جو ہیں وہ سنت چھوڑ چکے ہیں, تو اب ہماری مجبوری ہوتی ہے کہ ہم امام کی قرات کے دوران ہی سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں. باقی یہ جو غلطی ہے اس کا وبال اسی کے اوپر ہوگا. اس لیکچر کے اندر بھی میں نے یہ ڈیٹیل کے ساتھ بتایا کہ یہ امام ایسے ہیں کہ جن لوگوں نے سنت کو بدلا ہے. جو جامع ترمذی حدیث ہے وہ فجر کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آئے تو صحابہ کرام سے پوچھا کہ کیا آپ میرے پیچھے قرات بھی کرتے ہو؟ تو اس میں تو انہوں نے کہا کہ کیا میرے ساتھ ساتھ پیچھے قرات کرتے ہیں, تو وہ انہوں نے سنا ہوگا نا ان کے ساتھ ساتھ قاری ہوں. جی جی, تو اس میں تو یہ ثابت ہوتا ہے نا کہ ساتھ بھی پڑھ رہے تھے. ہاں جی, ساتھ پڑھتے تھے, اسی لیے تو منع فرمایا نا. اس میں الفاظ ہیں, ابو داؤد اور ترمذی کے الفاظ ہیں کہ کیا تم میرے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھتے ہو. اب پیچھے جو پڑھ رہے ہوں گے امام کے ساتھ پیچھے پیچھے, تو اس کی وجہ سے امام کو ڈسٹربنس ہوگی. وہ کیوں؟ وہ اس طرح نہیں ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہوتے تھے کہ بہت آہستہ آواز میں پڑھ رہے ہوں. آپ اس وقت یہ مصحف جو آج ہمارے ہاتھ میں بچے کے ہاتھ میں پہنچ چکا ہے, یہ ٹچ اسکرین موبائل میں اس کے PDF آ گئے ہیں قرآن حکیم کے, اس زمانے میں تو نہیں تھے. تو اس وقت صحابہ اکرام علیہم رضوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن تلاوت کرتے تھے نماز کے اندر, تو صحابہ اکرام علیہم رضوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ سورۃ الفاتحہ باقی صورتیں ساتھ ساتھ پڑھتے تھے تاکہ وہ ان کو یاد ہو جائے. اس کے بغیر تو ان کے پاس سورس کوئی نہیں تھا. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرات کرتے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت آہستہ آہستہ پڑھتے تھے, وہ بھی ساتھ ساتھ پڑھتے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ پڑھو, باقی چیزیں چھوڑ دو. اب اس سے یہ رزلٹ نکالنا کہ سورۃ الفاتحہ میرے ساتھ ہی پڑھ لو, یہ رزلٹ بعید ہے, کیونکہ ہمیں دوسری حدیثیں ملتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الفاتحہ کے لیے سکتہ فرمایا کرتے تھے.
اور جز القراء میں امام بخاری نے کیٹاگوریکل مینشن کر دیا ہے کہ ہم نے قرآن حکیم پر بھی عمل کرنا ہے. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ، کہ جب قرآن پڑھا جائے اس وقت خاموش ہو جایا کرو اور اس کو سنا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے اس حدیث پر بھی عمل کرنا ہے جو بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کی نماز ہی نہیں ہوتی جو نماز میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا. تو دونوں پہ بیک وقت عمل کرنا ہے. وہ اسی صورت میں ہوگا کہ سختوں کے اندر پڑھا جائے گا. تو وہ صحابہ کرام پیچھے پیچھے اس لیے پڑھتے تھے تاکہ قرآن یاد ہو جائے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرما دیا. اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے جتنی حفظ کی تھی وہ مصحف تو پورے کا پورا سب کے پاس ہوتا ہی نہیں تھا. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی پڑھ پڑھ کے نفلی نمازوں کے اندر یہ معاملات ہوئے. تو جب نماز فرض ہوگی تو اس وقت پھر ان چیزوں سے منع کر دیا گیا کہ اس طریقے سے نہ ہو تاکہ ڈسٹربنس نہ ہو. ظاہر ہے کہ اب ایون ہلکی سی آواز سے بھی اگر پیچھے 200-300 مقتدی پڑھ رہے ہوں تو امام تو ڈسٹرب ہو جائے گا. یہ نیچرل بات ہے کہ اس کو بھولنے کا اندیشہ ہوگا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا. جی شان نزول کی بات جب یہ جو لوگ کر رہے ہیں خصوصاً اہل حدیث مکتبہ فکر کی طرف سے اعتراض اٹھایا جاتا ہے. حالانکہ مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ چلے باقی لوگوں کو تو ہم سمجھاتے ہوئے ہمیں تردد ہوتا ہے کہ وہ کتاب و سنت کے منہج پہ اس طریقے سے چلنے کے لیے تیار نہیں ہے. اہل حدیث بھی جب اس قسم کے اعتراضات کریں گے کہ جی یہ مکی آیت ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو بھائی میرے یہی تو پھر رونا بریلویوں نے بھی رویا ہوا ہے کہ جتنی قرآن کی آیات ہیں یہ بتوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں. آپ ان شرک کی آیات کے ساتھ ہمارے شرک کی کیوں نفی کرتے ہیں؟ تو اس وقت ہم کیا کہتے ہیں کہ بھئی قرآن حکیم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنرل رولز ہیں. اسی پہ تو میں نے پورا لیکچر ریکارڈ کروایا ابھی مسئلہ نمبر 129 کہ قرآن حکیم اپنے شان نزول کا محتاج نہیں ہے. قرآن حکیم کی آیات کا شان نزول کچھ بھی ہو اس کا اینڈ رزلٹ وہی ہوگا. اگر مشرکین عرب کے بارے میں آیات نازل ہوئی ان کو کنڈیم کرنے کے لیے تو یہ بات یاد رکھیے آج بھی جو عمل کرے گا اس طرح کا چاہے وہ کلمہ کو مسلمان بھی ہو وہ بھی اسی فتوے کی زد میں آئے گا. اس کی ہم تکفیر تو نہیں کریں گے، وہ تو خوارج کا طریقہ ہے، لیکن اس کی غلطی تو پوائنٹ آؤٹ کریں گے. اسی طریقے سے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، یہ آیت چاہاں جس مرضی موقع پہ نازل ہوئی ہے اس کا حکم عام ہے. اور یہ میں نے فارم اپنا نہیں لیا بلکہ امام بخاری نے یہ فارم لکھا ہے جز القراء کے اندر. تو یہ بات کہنا غلط ہے کہ مکی صورت ہے فلاں. بے شک مکی صورت ہو مدنی صورت ہو اینڈ رزلٹ یہ ہوگا کہ جو اس میں حکم آیا ہے اس کو من و ان اسی طریقے سے قبول کرنا ہوگا. ورنہ تو یہ جتنی شرک کے اوپر مبنی آیات ہیں ان کا جو اکثر جو ہے وہ اہل توحید کی طرف سے پڑھی جاتی ہیں ان میں سے 99.9% آیات وہ ہیں جو بتوں کے بارے میں اور بتوں کی عبادت کرنے والوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں. تو پھر بریلوی صحیح رونا رو رہے ہوتے ہیں؟ نہیں، وہ بھی غلط رونا رو رہے ہوتے ہیں اور یہاں پر اہل حدیث بھی غلط رونا رو رہے ہوتے ہیں. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا. یہ نہیں، قرآن جرنل ہے، اس کے احکامات بھی جرنل ہیں. ٹھیک ہے ہاں جی. دو کوشچن ہیں. ایک تو یہ میت کو غسل دینا ہے جس نے تو اس میں تو غسل کرنا خود بھی. اگر کوئی غسل دے نہیں رہا دیکھ رہا ہے کھڑا ہے اس کے پاس اس کو بھی غسل لازمی؟ دیکھیں جی جو غسل دے رہے ہیں نا جی اس کو بھی غسل کرنا لازمی نہیں ہے. وہ اسی صورت میں ہوتا ہے کہ جب غسل دیتے ہوئے اس چیز کا اندیشہ ہو جائے کہ کچھ چھینٹے اس کے اوپر ایسے پڑ گئے ہیں جو ناپاکی پر مبنی ہیں تو ظاہر کپڑے بھی ناپاک ہو جائیں گے. تو اس کی وجہ سے صرف اگر اتنے حصے کو بھی دھو لے تو وہ کافی ہے. یہ صرف مستحب ہے کہ جو شخص میت کو غسل دے رہا ہے اس نے غسل کرنا ہے. غسل کو واجب نہیں ہو جاتا اس پر، جس طرح کہ غسل جنابت ہوتا ہے یہ باقی چیزیں ہوتی ہیں اس طرح غسل اس پہ کوئی واجب نہیں ہو جاتا. ظاہر ہے کہ اب غسل دیتے ہوئے بعض اوقات پیٹ وغیرہ بھی جب میت کا صاف کیا جاتا ہے تو اس میں جو ہے وہ فضلہ وغیرہ نکل جانے کا اندیشہ ہوتا ہے. پھر دھونے کے دوران وہی چھینٹے انسان کے جسم پہ پڑتے ہیں، اس کی وجہ سے یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ کپڑے بھی گندے ہو جائیں گے اور اسی طریقے سے جو ہے وہ جسم کے اوپر بھی جو ہے وہ گندگی والے چھینٹے لگ جائیں گے. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ غسل کر لے. ادروائز یہ کوئی اوبلیگیٹری نہیں ہے، فرض نہیں ہے کہ جس نے میت کو غسل دیا تو اس نے خود غسل کرنا ہے. تو دوسرا سوال تو ویسے ہی کور ہو گیا، جڑا تکنے والا ہے وہ تو بیچارے تک ایک سور ہے کہ جی ٹھیک ہے جی. ہاں یہ بھی ہو جاتا ہے، یہ بھی ہو جاتا ہے بس اوقات. اور یہاں میں ایک اور بات بھی کر دوں کہ پوری رات میت کو بعض اوقات لوگ رکھ دیتے ہیں، یعنی اس کی روح نکل گئی تو اب وہ چونکہ اگلے دن جنازہ پڑھانا ہے جی وہ جناب کوئی رشتہ دار باہر سے آ رہا ہوتا ہے یا کوئی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو پوری رات اس کو اسی حالت میں رکھتے ہیں. اس چیز کی اسلام میں کوئی اجازت نہیں ہے. اس کو فوراً غسل دے دینا چاہیے. وہ جو غسل دے دیا وہ غسل کافی ہو جائے گا. بعد میں اگر کوئی ایسا ایشو بھی ہو جائے تو دوبارہ غسل دینے کی ضرورت نہیں ہوگی. تو میت کو فوراً ہی غسل دے دیں تو وہ جنازے والا معاملہ نہیں ہوگا، جنازہ بھی چھوٹے گا. فوراً غسل دے دیا جائے میت کو. اس کو کیوں پوری رات اس حالت میں رکھا جاتا ہے؟
اور اس حوالے سے ایک مردود روایت بھی پیش کی جاتی ہے. یہاں پہ بھی طارق جمیل صاحب ہمارے جہلم شہر میں آئے, میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں جس حوالے سے انہوں نے جو ہے وہ دیوبند کے مکتبہ فکر میں جو ناسبی قوتیں ہیں اور یزیدی پارٹی ہے اس کے خلاف انہوں نے علم بلند کیا ہے طارق جمیل صاحب نے. لیکن وہ اپنی تقریر کے دوران بسا اوقات بالکل مردود قسم کی روایات بیان کر کے چلے جاتے ہیں, پیچھے مصیبت ساڑی جان نو پی جاتی ہے. لوگ سانو پوچھ رہے ہوتے جناب دسو یہ روایت مطلب ٹھیک ہے کہ غلط ہے. تو انہوں نے بھی یہاں پر روایت بیان کی تھی کہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا, انہوں نے اپنی وفات سے پہلے خود غسل کر لیا, اس کے بعد وہ بستر پہ لیٹ گئیں اور انہوں نے سیدنا علی سے کہا کہ مجھے غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے, میں نے غسل کر لیا. تو پھر ان کو اسی طریقے سے جب وہ فوت ہوئی تو دفنایا گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ روایتیں تو موجود ہیں دنیا میں جناب, قادیانیوں کی سپورٹ میں بھی جعلی روایتیں موجود ہیں. دنیا میں کوئی بھی مکتبہ فکر روایتوں کے بغیر نہیں چل رہا, لیکن اصول محدثین پر بھی دیکھا جائے گا وہ روایتیں ثابت بھی ہے کہ نہیں. یہ بالکل جھوٹی روایت ہے, اصول محدثین پہ یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے کہ سیدہ فاطمہ نے خود یعنی کہ مرنے سے پہلے انہوں نے غسل کیا. یہ اگر کوئی اعزاز ہوتا تو امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوتا. لیکن آپ ابو داؤد کھول کر پڑھ لیں, ان کو بھی سیدنا علی نے غسل دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو سیدہ فاطمہ کو بھی غسل دیا گیا, بلکہ سیدہ فاطمہ کو تو غسل دیا ہے حضرت علی نے خود, مصنف عبد الرزاق میں موجود ہے. اور اسی سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ فقہ حنفی کا یہ مسئلہ باطل ہے کہ جی وہ مرنے کے بعد نکاح ٹوٹ جاتا ہے, کوئی خامد اپنی بیوی کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. سیدہ فاطمہ کو غسل خود سیدنا علی نے دیا ہے علیہم السلام. تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ غسل دیا جا سکتا ہے. تو یہ جو معاملہ طارق جمیل صاحب نے بیان کیا یہ بالکل باطل ہے, ایسا کوئی معاملہ نہیں. اور اگر کوئی سپوز اس طریقے سے حادثاتی طور پہ غسل کر بھی لے اور اس کے بعد اس کی ڈیتھ ہو جائے, تب بھی اسے مرنے کے بعد والا جو غسل ہے وہ دیا جائے گا, وہ غسل ضرور ہوگا ہی, کیونکہ اس کا تعلق جو ہے وہ روح نکلنے کے بعد سے ہے نہ کہ پہلے سے. روح نکلنے سے پہلے کے احکامات ڈیفرنٹ ہیں, بعد کے ڈیفرنٹ ہیں. ابھی ایک فاروق رضوی صاحب ہیں انڈیا کے اندر, انہوں نے میرے خلاف ایک لیکچر ریکارڈ کروایا اور بےایمانی کی انتہا کر دی انہوں نے کہ میں نے والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کے کانٹیکسٹ میں حنفیوں اور سلفیوں کا رد کیا. انہوں نے بیچ میں سے کلپ اٹھا کے یہ پبلک کو بتانے کی کوشش کی کہ یہ شاید خود جو ہے وہ سلفیوں والا عقیدہ رکھتا ہے ایمان والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, یا حنفیوں والا ملا علی قاری والا عقیدہ رکھتا ہے. اور اس نے اسی قسم کی بیچ میں سے جعلی ٹکڑے کاٹ کے تو چڑھا کے تو اس نے میرے خلاف ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا. خیر اسے مجھے فائدہ ہی ہوا, مجھے جب کوئی ای میل کرتا میں کہتا ہوں جی مسئلہ 98 میرا پورا سن لو, ایمان ابی طالب پہ بھی اور ایمان والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر صحیح اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے وہ میں نے بیان کر دیا. تو اس میں سے بھی وہ ٹکڑے ٹکڑے اٹھا کے نا تو اس طریقے سے چڑھاتے ہیں تاکہ کوئی کچھ اور ہی مطلب اس سے کوئی اور رزلٹ نکلے, اور اپنی پبلک کو نہیں بتانا چاہتے کہ ہمارے بزرگ کیا گل کھلا کے گئے ہوئے ہیں. تو اس طریقے سے بیچ میں سے ٹکڑے اٹھانا اور یہ معاملات کرنا یہ بالکل بے ایمانی پر مبنی چیزیں ہیں. اور ساتھ ہی اس نے اس میں بول دیا کہ جی ان مردودوں کا عقیدہ ہے کہ نبی مر کے مٹی ہو چکا ہے, نعوذ باللہ من ذالک. یہ دنیا میں کسی کا بھی عقیدہ نہیں ہے, نہ بریلویوں کا, نہ دیوبندیوں کا, نہ اہل حدیث کا, نہ اہل تشیع کا, نہ ان کے جتنے آف شوٹس ہیں حنفی, مالکی, حنبلی, شافعی, یا اسی طریقے سے اثنا عشری ہوں یا اسی طریقے سے زیدیہ ہوں, کسی کا یہ عقیدہ نہیں ہے. اور وہ حالانکہ میرا یا تو نبی پہ پورا لیکچر ریکارڈ ہوا ہوا ہے. یہ میں آپ کو صرف ضمناً اس لیے بات کر رہا ہوں کہ اس طریقے سے لوگ چیزیں اٹھاتے ہیں اور پھر اچھا اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں جی اتنے اتنے بزرگوں نے نقل کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والدین کی قبروں پر جا کر ان کو زندہ کیا اور پھر ان کو کلمہ پڑھایا. تو میں نے اس کے رد میں بتایا کہ بھئی سورہ الانبیاء کی 95 نمبر آیت ہے کہ جس بستی کو اللہ تعالیٰ ہلاک کر دیتا ہے, موت اس پر وارد ہو جائے تو اللہ تعالیٰ قیامت تک ان کو دنیا میں نہیں لوٹائے گا. اب یہ اللہ کا جنرل رول ہے. اچھا اس نے کہا جی دیکھو جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تو مردوں کو زندہ کرتے تھے, دیکھیں یعنی اس سے یہ چیز ثابت ہو جاتی ہے. یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ آپ یہ کہنا شروع کر دیں کہ جی میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ جی آگ نہیں جلاتی, تو کوئی دنیا کا انسان مسلمان یا کافر آپ کی بات مانے گا؟ اور آپ کہنے جی قرآن میں آیت ہے کہ جی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی, تو دیکھیں نا آگ نہیں جلاتی. وہ بھائی یہ ایکسیپشنل کیس تھا, اس کو آپ جنرلائز کریں گے. اسی طریقے سے میں نے جو بات کی تھی جنرل رول یہی ہے کہ دنیا میں کوئی واپس نہیں آئے گا. وہ کہتے ہیں نہیں چلیں یہ بھی ایکسیپشنل کیس ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ کو زندہ کیا گیا, وہ جعلی روایت جو سارے جن بزرگوں کے نام وہ لکھ رہے ہیں, ان بزرگوں کے ہم پوسٹ مارٹم شروع کر دیں, وہ ہمیں کیوں حجت بتا رہے ہیں آپ ان بزرگوں کو؟ ہم تو مانتے ہی نہیں ان لوگوں کو, ہم تو سمجھتے ہیں کہ ان کی تعلیمات کتاب و سنت کے خلاف ہے. وہ بزرگ بھی آگے کٹہرے میں کھڑے ہوں گے, اپنے دلائل پیش کریں گے. تو فار دا سیک آف آرگومنٹ ہم ایگری بھی کر جائیں کہ ایسا مسئلہ ہوا تھا. یہ بھی میرے دماغ میں اس لیے ہے کہ مجھے پچھلے دنوں کافی ای میلز اس کے اوپر آئی ہیں. اگر سپوز ایسا کوئی مسئلہ ہوا بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والدین کو زندہ کر کے دوبارہ کلمہ پڑھوایا, تو مجھے بتائیں کہ دنیا میں احکام ڈیفرنٹ ہوتے ہیں, مرنے کے بعد احکام ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. وہاں سے مجھے بات یہ یاد آئی کہ اگر کسی نے مرنے سے پہلے غسل بھی کر لیا تب بھی اس کو مرنے کے بعد غسل دوبارہ دیا جائے گا, وہ شریعت کا حکم ہے. اسی طریقے سے اگر کسی شخص نے مرنے سے پہلے کلمہ نہیں پڑھا, نعوذ باللہ من ذالک, اس کا مطلب ان کے تو بزرگ خود ثابت کر رہے ہیں کہ ان کو کلمہ پڑھنا چاہیے تھا. ہم تو ان کو اہل فطرت میں شمار کرتے ہیں کہ جن تک نبیوں کی دعوت ہی نہیں پہنچی ہوئی. کہتے ہیں جی ان کو زندہ کر کے کلمہ پڑھوایا. اور بھائی اگر کوئی بندہ مر جائے, نعوذ باللہ من ذالک, ان کے عقیدے کے مطابق کفر پر مرا ہو, اور اس کو آپ زندہ کر کے کلمہ پڑھا بھی دیں, تو کوئی فائدہ ہے؟ نہیں فائدہ. دیکھیں نا, عقل ان کی کام نہیں کرتی ہے کہ اس سے کوئی معجزہ ثابت ہو رہا ہے, مرنے کے بعد تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. ورنہ تو ابو طالب کو کلمہ پڑھوایا جاتا سب سے پہلے, جن کے بارے میں بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث آ رہی ہے کہ حضرت عباس نے کہا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, ابو طالب آپ کی خاطر اتنا لڑا کرتے تھے اور آپ کی حفاظت کیا کرتے تھے, آپ نے بھی ان کو کوئی نفع پہنچایا. آپ نے فرمایا اگر میں نہ ہوتا تو دوزخ کی سب سے نچلی گھاٹی میں ہوتا, میں نے اسے پکڑا اور کھینچ لیا. مسلم کے الفاظ ہے میں نے اسے کھینچ لیا, اور اب اس کے صرف پاؤں دوزخ میں ہیں, وہ بھی اس لیے کہ اس نے کلمہ نہیں پڑھا, ورنہ وہاں سے بھی باہر آ جاتا. لیکن وہ عذاب اتنا شدید ہے کہ اس کا دماغ ہنڈیا کی طرح کھولتا ہے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار. تو ابو طالب کو کیوں نہیں کلمہ پڑھایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے احسانات ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھواں حصہ بھی نہیں ہے جو ابو طالب کے احسانات ہیں. تو ظالموں, اس میں بھی کوئی روایت گھڑتے ہیں نا کہ ابو طالب کو بھی قبر سے نکال کے کلمہ پڑھوا لیا, شرم نہیں آتی؟ اور احمد بریلوی صاحب خود لکھ رہے ہیں رد الرافضہ کتاب میں کہ جو شخص ابو طالب کا ایمان ثابت کرتا ہے وہ اہل سنت سے خارج ہے. آپ بتاؤ, لگاؤ فتویٰ احمد بریلوی صاحب کے اوپر. تو اس کی بھی روایت گھڑ لینی تھی کہ ابو طالب کو بھی کلمہ پڑھوایا, وہ تو زیادہ حقدار تھے, ان کے زیادہ احسانات ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر, پوری زندگی آپ کی خاطر لڑتے رہے. لیکن یہ اللہ کے فیصلے, انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جس سے تم محبت کرتے ہو تم اسے ہدایت نہیں دے سکتے, بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. سورۃ القصص کی آیت نمبر 56 ہے. تو موت کے غرغرے سے پہلے جس نے کلمہ پڑھا اس کو فائدہ ہے, ادروائز کوئی فائدہ نہیں ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ موت کے غرغرے سے پہلے پہلے توبہ قبول ہے. قرآن حکیم میں جو فرعون کے بارے میں ہے کہ جب وہ ڈوبنے لگا اس نے بھی کہہ دیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے رب کے اوپر ایمان لاتا ہوں, تو اللہ تعالیٰ میں الان اب لایا ایمان, کوئی فائدہ نہیں. تو موت کے غرغرہ جب شروع ہو جائے اس وقت کلمہ پڑھنے کا فائدہ نہیں. تو میرے بھائی, مردہ بندے کو زندہ کر کے کلمہ پڑھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ جھوٹی روایتیں نہ بیان کرو, ہمارے والا عقیدہ رکھو. ہم نہ حنفیوں والا عقیدہ رکھتے ہیں نہ سلفیوں والا, ہم اہل حدیث والا. ہم عقیدہ رکھتے ہیں وہ جو کتاب و سنت سے ثابت ہے کہ وہ اہل فطرت تھے. اور یہ ظاہر عقیدہ دلائل کے ساتھ ہوگا, اس میں کسی بڑے سے بڑے بزرگ سے اختلاف ہو سکتا ہے. تو میں نے وہ مسئلہ نمبر 98 ریکارڈ کروایا ہے, جسے شوق ہو وہ اس کو غور سے سنیں. الحمدللہ علمی دلائل کے ساتھ اس چیز کا جواب دیں. فاروق رضوی صاحب کی طرح جو ہے وہ گندی زبان استعمال کر کے, اور اس میں اس نے شیخ زبیر لزئی رحمہ اللہ المتوفا 1435 ہجری, ان کے بارے میں اس نے کہا میں ابھی آپ کو ایک ریچھ کی ویڈیو دکھاتا ہوں, ایک ریچھ کی. یعنی یہ لوگ اتنا سنت کا مذاق اڑانے والے, داڑھی کا مذاق اڑانے والے لوگ, اس کے بعد آپ خود سمجھ لیں کہ ان لوگوں کا ایمان کہاں پہ باقی رہ جاتا ہے. ہمیں تو صرف ڈر لگتا ہے اللہ کا, ورنہ تو ان کی تکفیر کرتے ہوئے 2 منٹ نہ لگائے جو لوگ سنت کا اس طریقے سے مذاق اڑاتے ہیں. تو ان کو خود ہی عقل کرنی چاہیے. تو اس حوالے سے میں نے یہ مسئلہ کلیئر کیا. اچھا, دوسرا سوال کیا تھا آپ کا؟ اچھا, جس جگہ پہ جوتوں کے ساتھ چل کے جایا جائے اس جگہ کپڑا بچھا کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں جی, پڑھ سکتے ہیں, کیوں نہیں پڑھ سکتے. جس جگہ پہ آپ جوتیاں لے کے جاتے ہیں وہاں پر آپ کپڑا بچھا کر نماز پڑھ سکتے ہیں اگر وہ جگہ پاک ہو. اور جوتیاں تو پاک ہی ہوتی ہیں جب تک کہ آپ کو کنفرم نہ ہو,
क्योंकि जब वो जमीन पर रगड़ खाती रहती हैं तो उनका नेचुरल तयम्मुम होता रहता है मट्टी के साथ साथ। इसमें अबू दाऊद की हदीस और कुछ और अहादीस गवाह हैं इस बात के ऊपर। तो जूतियां नापाक जब तक ऊपर उसके ऊपर कोई ना गंदगी गिर जाए उस वक्त तक वो उसके तलवे की जो गंदगी है वो साथ साथ उतरती रहती है, इसलिए वो जूतियां पाक ही तस्वुर की जाती हैं तलवे वाली। अगर ऊपर कोई लगी है वो नजासत दूर करनी जरूरी होगी। तो जो आम जो जगह है, जैसा कि बुखारी और मुस्लिम में हदीस है कि अल्लाह ताला ने मुझे 5 ऐसी खुसूसियात दी हैं जो मुझसे पहले किसी नबी को नहीं दी। उनमें से एक खुसूसियत ये है कि पूरी जमीन मेरे लिए जो है वो नमाज पढ़ने की जगह बना दी गई है। पहले ऐसा नहीं था। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई भी उम्मती कहीं पर भी जहां पर उसे ये यकीन हो कि ये जगह जो है वो नापाक नहीं है, पाक होने का यकीन नहीं, ये बात याद रखिएगा, 2 अलग चीजें हैं। ये यकीन होना जरूरी नहीं कि ये जगह पाक है, हर जगह पाक है। इस चीज का यकीन हो कि ये जगह नापाक है, इसका यकीन हो, शक नहीं, तब नमाज नहीं होगी, वरना आम जगह पर भी नमाज होगी। और ये बारिश वगैरह में भी जो छींटे पड़ जाते हैं इंसान के जिस्म के ऊपर, मट्टी वगैरह उड़ती है, ये सब के सब पाक है, जब तक कि आपको ये यकीन ना हो कि कोई गटर का पानी इसमें शामिल नहीं हो गया। शक की बुनियाद पे नहीं होगा, शरीयत ने आसानी रखी है, शक की बुनियाद पे कुछ नहीं होगा। इसी तरीके से अगर कोई ऐसी मस्जिद है जिस मस्जिद में सिर्फ मट्टी ही मट्टी है, वहां पर कालीन नहीं बिछे हुए हैं, वहां आप जूतियों समेत जा सकते हैं और पाक जूतियां होंगी तो जूतियों समेत नमाज भी पढ़ सकते हैं। जैसा कि आजकल भी हमारे जो फौजी हजरात हैं वो सियाचिन वगैरह में बूटों के समेत ही नमाज पढ़ते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी साबित है, अबू दाऊद के अंदर भी, सही बुखारी में भी मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जूतियों समेत नमाज पढ़ी। लेकिन ये जो हनफी पकड़ के किताब व सुन्नत के मनहज के लोगों का मजाक उड़ा रहे होते हैं कि जी आप लोग जूतियों समेत नमाज क्यों नहीं पढ़ते, भाई मेरे, जब मस्जिद में कालीन बिछे हुए होंगे ना फिर उन पे जूतियों के साथ नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। ऐसी जूतियां जो आप बाहर से लेकर आए क्योंकि उससे तो वो गंदे हो जाएंगे। अलबत्ता अगर किसी ने साफ जूतियां रखी हुई हैं और मस्जिद में जाते ही वो अपने शॉपिंग बैग से जूती निकालता है और उसमें नमाज पढ़ता है तो कोई हर्ज नहीं है। अब से कुछ अर्सा पहले तक तो तवाफ़े काबा भी जूतियों में ही होता था, क्योंकि वो नीचे सफेद मार्बल नहीं लगा हुआ था तो लोग उनके पांव जलते थे, तवाफ़े काबा जूतियों के अंदर होता था। तो अब भी कोई जरूरी नहीं, खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊंट के ऊपर बैठ के तवाफ़े काबा किया, ऊंट के साथ तवाफ़े काबा किया, तो इसके अंदर कोई मसला नहीं है। हाँ, कालीन वाली मस्जिद जो होगी जहां सफाई का एहतमाम है तो उस पर फिर इजमा है उम्मत का कि वहां आप फिर जूतियों समेत नहीं जाएंगे। आम हालत के अंदर कोई ऐसी, जैसे ग्राउंड है, ये जनाजा वगैरह होता है, आप देखते हैं लोग ग्राउंड वगैरह के अंदर जूतियों समेत ही जनाजा पढ़ रहे होते हैं। अच्छा, बाज इतने बेवकूफ है वो जूतियां निकाल के ना फिर जूतियों के ऊपर खड़े हो जाते हैं। वो शायद ये बताना चाहते हैं कि हमने जूतियां उतार दी हैं। भाई जूती के आप अंदर पांव डाला हुआ हो या उसके ऊपर खड़े हो, बात तो एक ही है। जूती के थले ये लग विशकारी जिन्होंने पंजाबी कहते हैं, लगते विशकारी है, भावे सिर इधर करो, भावे लत्ता उधर करो, भावे लत्ता इधर से सिर उधर, लगते विशकारी है। तो वो फिर इस तरीके से कर रहे होते हैं। तो वो जूती उतारने की जरूरत नहीं, जूती समेत बेफिक्री से पड़े और जूती पाक है जब तक आपको ये यकीन ना हो कि ये नापाक है। शक से नापाक नहीं होगी, ये याद रखें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जूतियां अमूमन पाक ही होती हैं। अब तो सड़कें जो है वो सीमेंटेड हैं और इस तरह का कोई मामला नहीं होते, इल्ला ये कि बारिश में कोई बहुत ज्यादा मामला हो जाए, किसी गटर वाली जगह से आप गुजरें, अदरवाइज कोई इशू नहीं। मसा हो सकता है बूट पे या उस तरह जब आपने नमाज जूतों समेत पढ़नी हो तो? जी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, लेकिन फिर जूतियां उतारेंगे नहीं आप। ठीक है, हाँ, ये ज़हन में रखिएगा। नमाज पढ़नी हाँ है जी। तो फिर वो, और ये भी याद रखें, जुराबे या मोजे जो आपने एक दफा वुजू करके पहन लिए तो सही मुस्लिम में आता है कि जी फिर आप 5 नमाजों तक मुकीम है। और अगर जो है वो आप सफर पे हैं तो वो 3 दिन और 3 रात यानी कि 15 नमाजों तक आप मसा कर सकते हैं। लेकिन एक दफा आपने वुजू करके जुराबें पहन ली, और जुराब भी मोटी होनी चाहिए, पतली जुराब ना हो। आम हमारी जुराबें मोटी होती हैं, एक बिल्कुल गर्मियों वाली जो औरतों की होती है स्किन वाली, उसके ऊपर नहीं होगा। और जो मोटी जुराब है उसके ऊपर जब आप मसा करेंगे, मैंने मसला नंबर 42 में वुजू, गुस्ल, इस्तिंजा और इस हवाले से डिटेल 2.25 घंटे की गुफ्तगू की है। उसके ऊपर जब आप एक दफा मसा करेंगे, वुजू करने के बाद जुराबें पहन ली और वुजू टूटा और दोबारा आपने उसके ऊपर मसा किया, अब ये वुजू आपका इस मसे की वजह से कायम है। अगर आपने जुराब उतार दी तो वुजू गया साथ ही, ये ज़हन में रखिएगा। जुराब उतारते ही वुजू चला जाएगा, जो वुजू आपने जुराब पे मसे की वजह से किया हुआ है या मौजे पर मसे की वजह से किया हुआ है। तो ये इस हवाले से ज़हन में रखिए। ठीक है जी, क्लियर हो गया जी आपको मसला? एक और चीज है कि ये जो मौजा पहना जाता है, ये जुराबें पहनी जाती है, मिसाल के तौर पे ये मैंने पढ़ा है, बिल्कुल वही मिसाल दे रहा हूँ जो मैंने पढ़ा है कि जी जोहर के वक्त आपने वुजू किया, जुराबें पहन ली,
जो उसका टाइम शुरू होगा, वो फर्ज किया मगरिब के बाद वजू टूटा है, तो अगले दिन मगरिब तक उसका टाइम है, वो रोजे का ये क्या ये दुरुस्त है? हाँ ठीक है, सही है जोर जी। वाली बात है। नहीं जी नहीं, जिस वक्त वजू टूटेगा उस वक्त से टाइम स्टार्ट उस होगा। वक्त से हाँ लॉजिकल है, यानी अगर आपने फजर के वक्त वजू किया तो नहीं, तो बहुत लंबा हो जाएगा। जोर के वक्त वजू किया और आपका असर के करीब जाके वजू टूटा और उस वक्त आपने पहला उसके ऊपर मसा किया, तो उस वक्त से आपकी टाइमिंग स्टार्ट होगी। बिल्कुल ऑब्वियस है, जाहिर है। मसे से नहीं बल्कि वजू टूटने से है। हाँ जी, वजू टूटने से। चलिए भाई, ये मोबाइल है, इसमें कुरान में चीज आदि से डाउनलोड करते हैं, तो बाद में कहते हैं मोबाइल लेके बाथरूम में ना जाओ। देखिए जी, ये बिल्कुल नॉनसेंस बात है। ये इसी तरीके से कि आप किसी हाफिज़े कुरान को बाथरूम में जाने से रोक देंगे, इसके सीने के अंदर कुरान है। इसी तरीके से मोबाइल के अंदर जो कुरान मौजूद है वो फिजिकली उस तरह कुरान नहीं है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की शक्ल में सेफ है, ठीक है। जिस तरीके से एक बंदे के सीने के अंदर कुरान महफूज है, अगर ऐसा मोबाइल, और मैं अक्सर ये भी सुन रहा होता हूँ कि वो जिस मोबाइल के अंदर आयतें हो या कोई मैसेज हदीस वाला है, आप उसको भी डिलीट नहीं कर सकते, वरना तो आपने कुरान डिलीट कर दिया। और पता नहीं लोग क्या क्या फतवे लगा रहे होते हैं। यानी ये फतवे तो आप सईदना उस्मान पे लगाएं। सही बुखारी के अंदर हदीस मौजूद है कि उन्होंने भी कुरान हकीम के कितने नुस्खे जो आग में जलवा दिए थे, ताकि उसकी वजह से कोई इख्तलाफ ना पैदा हो। इस तरीके से पुराने नुस्खे होते हैं, तो आप इसको जला भी सकते हैं, दफना भी सकते हैं, और इस तरीके से पानी की गहराई में फेंक सकते हैं। सबसे बेहतर तरीका जलाना है, पर किसी के सामने ना जलाइए, गुस्ताखे रसूल या गुस्ताखे कुरान का फतवा लग जाएगा जी। हालांकि सही बुखारी में मौजूद है, लेकिन ये मतलब लोग पब्लिक को नहीं बताते हैं, वो तो इसको तौहीन नहीं समझते। तो इस तरीके से, लेकिन ये है कि मोबाइल की टोन जो है ना, वो ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जिसके अंदर कोई आयत हो या इस किस्म से कोई नात हो या कोई ऐसे अल्फाज हो कि आप बाथरूम में जाएं और वहीं पर वो बोल पड़े। तो आप जितनी भी एहतियात करें जी, मैं साइलेंट करके जाता हूँ, बसा औकात इंसान भूल भी जाता है। इस तरीके से जो है ना, वो सिंपल टोन होनी चाहिए। जो ओल्ड फोन बेल है या इस किस्म का कोई, किसी किस्म का कोई मिली नगमा है, इस किस्म की कोई टोन लगा ली जाए जिसकी जस्ट जरूरत है। सबसे बेहतर है कि ओल्ड फोन बेल लगाई जाए, वो ट्रिंग करके जो बजती है, तो वो सबसे बेहतर है। बाली आयात वगैरह की कतन नहीं लगानी चाहिए।